أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم. والمؤمنون اور ایمان والے مرد. اب ہے تقابل. وہاں پر کہا تھا والمنافقون اور منافق، اور یہاں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ کیا چیز ہے. یہاں اللہ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو منافق نہیں بلکہ مومن. ان کے مقابلے میں والمؤمنات، وہاں منافقات تھا، یہاں پر مومنات کو لے آئے کہ اب منافق عورتیں نہیں بلکہ مومنہ عورتیں. والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ان دونوں آیات میں اب فرق دیکھیے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لفظ کے منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، یہی کہا ہے نا، وہ ایک دوسرے میں سے ہیں. اور یہاں فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض بعض کے دوست ہیں. یہ نہیں فرمایا ایک دوسرے میں سے، بلکہ فرمایا ہے کہ ان میں دوستی ہے، تعلق ہے. اور ان کو فرمایا ہے کہ وہ ایک جیسے ہیں سارے. وجہ اس کی یہ ہے قرآن نے دیکھا کیسے باریکی سے بات کی ہے. یہ ہے وہ چیز جو بتاتی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کتاب کو نہیں لکھ سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو لکھا ہوتا اتنے نکات اور اتنی باریکیاں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تو عربی ایسے یعنی ایسا فصیح و بلیغ کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کی طرف سے تھا. یہ قرآن اللہ ہی نے نازل تھا. ان مستشرقین کو ایک مدت تک پتہ نہیں چل سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. اس لیے وہ پہلے تو بت بناتے رہے، اور انہوں نے کئی ایک بت بنائے. جب مسلمان اسپین میں گئے ہیں تو فرانس اور ادھر کے لوگ اس کے بعد بھی، یہ تو 17ویں صدی میں آ کے حالات کچھ بدلیں، وگرنہ ان سے پہلے وہ بت بناتے تھے، کہتے تھے مسلمان بتوں کو پوجتے ہیں. حتیٰ کہ آپ فرانسیسی لٹریچر میں دیکھیں یہاں تک مل جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ان کے ہاں ایک محمد نام کا ایک بت ہوتا ہے علیاذ باللہ، اور اس کے لیے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. دانتے بہت مشہور تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا اور نفرت اور اتنی شدید چیزیں لکھی ہیں کہ اس کو آدمی کیا گنوائے. مقام متعین کرتا ہے کہ جہنم میں کون سا مقام. علیہ باللہ 9ویں درجے میں لے کے گیا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہوا، یہ چیزیں ہوئیں، پھر آہستہ آہستہ دھن چھٹی ہے. اتنا کچھ فرانسیسی میں کام ہوا ہے. انگلش تو ابھی اس کے 50% کیا 30% تک بھی نہیں پہنچی. اس لیے کہ مسلمانوں کا اسپین کی وجہ سے الجزائر، مراکش، مغرب میں جو غلبہ ہوا ہے تو وہاں ہمسایہ قومیں گئی تھی. دانتے نے جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ اس کے بعد والوں نے لکھا ہے، آدمی جب پڑھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے دین سے بے بہرا تھے. اور افسوس مسلمانوں پہ بھی ہوتا ہے کہ کاش انہوں نے اس وقت کام کیا ہوتا، ان کی زبان میں انہیں بتایا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی، ہستی کیا تھی. یہ ساری چیز کبھی آپ بریٹانیکا میں دیکھیں محمدنزم پورا چیپٹر اس نے لکھا ہے، اور اس نے خاص طور پہ ان چیزوں پر زور دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا تھا، یہ جایا کرتے تھے اور وہ تاجر ہوتے تھے راستے میں. شام کا سفر ہماری کتابوں سے نقل کرتا ہے، شام کا سفر، پھر وہ کہتا ہے کہ وہاں سے سیکھ کے آئے تھے. اور اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ ہزاروں تاجر جاتے تھے، باقی کیوں نہیں سکھائے تھے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں رہ گئے تھے، باقی کیوں نہیں سکھائے تھے؟ اور ایسے بھی تھے
جو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ناز کرتے تھے عربی زبان پہ، شاعر تھے، آ کے شاعری ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر نہیں تھے. اس لیے قرآن نے عجیب و غریب چیزیں، بڑی حکمت کی بات ہے. منافقوں کو فرمایا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، یہاں فرمایا کہ مومن یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کو اس لیے کہا کہ ان کے یہاں کوئی اصول، قاعدہ، ضابطہ کچھ نہیں، وہ ایک دوسرے میں سے ہیں. جھوٹ بولیں، نیکی کریں، اچھا کریں، برا کریں، سیاہ سفید، سب ایک دوسرے میں سے ہیں. کوئی اصول تو زندگی کا ہے نہیں. اور مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوستی کا حق یہ ہے کہ یہ نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور گناہ کو یہ کرتا ہے تو دوسرا دوستی کی وجہ سے روکتا ہے کہ نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر اگرچہ وہ ظالم ہو اور اگرچہ وہ مظلوم ہو. تو عرض کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہ اللہ کے رسول مظلوم کی تو مدد کریں، ظالم اپنے دوست کی کیسے مدد کریں جب ظلم کر رہا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا ہاتھ روکو، اسے سمجھاؤ، یہ تم ظالم کی مدد کر رہے ہو، حقیقت کی طرف لا رہے ہو، صحیح چیز کی طرف لا رہے ہو. یہ بھی اس کے ساتھ دوستی ہے، شفقت ہے. اس لیے یہاں یہ نہیں کہا کہ مومن یہ سب ایک دوسرے میں سے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے زندگی کا اصول نہیں. بتایا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی شفقت سے، محبت سے پیش آتے ہیں. اسی لیے آگے دیکھیے ان کا ذکر کیا ہے کہ یامرون بالمعروف، نیکی کے کاموں کا ایک دوسرے کو کہتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کو گناہ سے روکتے ہیں. دونوں صفات آ گئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ریڑھ کی ہڈی ہے یہ، پوری امت میں یہ ریڑھ کی ہڈی ہے یہ عمل کہ نیکی کے کام کا حکم دیتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے. جہاں تک ہو سکے اچھی طرح، اچھے سلوک کے ساتھ یہ چیزیں کرنی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ جو کچھ کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو. تو جو سختی کافروں، اس سے فقہا نے ثابت کیا، وہ کہتے ہیں جو سختی کافروں اور منافقوں کے ساتھ ہونی ہے وہ اہل ایمان میں نہیں ہو سکتی. منافق آدمی کو سختی سے بات ہو سکتی ہے، فرض کر لو، یا کافر کو جتنی سختی سے، مومن کو ایسے نہیں ہے. مومن کو تو سمجھانا ہے، وہ تو اپنا دوست ہے، اولیاء بعض، اور اسے اپنے پاس سے دین کی صحیح چیز بتانی. اور اسی سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی بھی مومن کو جان بوجھ کے اپنے قول سے، عمل سے تکلیف دینا یہ جائز ہی نہیں، کیونکہ دوستی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی سختی سے بات اہل ایمان سے نہ کرے. دوستی ہے نا، تعلق ہے، سمجھائے، بس تعلیم دیتا رہے کہ تعلیم میں یہ بات ہے، ہمیں یہ چیز سکھائی گئی ہے، اسلام یہ چیز سکھاتا ہے، سنت کے مطابق یہ. اور اس سے بھی زیادہ احتیاط کرنی ہو تو بچوں کو، اولاد کو حکم نہ دے. اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں انہیں حکم کبھی نہ دے، بس سمجھاتا رہے. یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ایسے کر لیں، اگر آپ مناسب سمجھیں ایسے، تاکہ وہ گناہگار نہ ہو. ورنہ اولاد کو حکم دینے سے اگر وہ مانے گی نہیں تو گناہگار ہوگی، دوسرے کو گناہگار کرنے کا آخر کیا فائدہ ہے؟ یہ چیز ہے حکمت کے ساتھ، کہ حکمت کے ساتھ دعوت بھی، حکمت کے ساتھ بات کرنا بھی. کیونکہ مومن اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کے کام کا حکم بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برائی سے منع بھی کرتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. وہ یؤتون الزکات، اور زکات دیتے ہیں. وہ یطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کی اطاعت عقیدے میں، اللہ کی اطاعت اعمال میں، جبکہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں. اولئک، جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. کیا کیا؟ ایک دوستی اہل ایمان سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ایمان والوں کی دوستی یہ کتنی انعامات میں سے ہے خدا کے. یہ چیز کسی آدمی کو اچھی صحبت مل جائے اور کہیں اللہ کے اچھے بندوں سے تعلق پیدا ہو جائے، یہ زندگی کے ان گراں قدر انعامات میں سے ہے جس کی عمر بھر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے آدمی، اور عمر بھر اس چیز کو قائم رکھے. تعلقات کے نبھانے کو، ان چیزوں کو اللہ نے فرمایا یہ ایک دوسرے کے دوست.
وگرنہ عمر بھر پھرتا رہتا ہے آدمی اور مخلص انسان نہیں ملتا، تعلقات اور دین میں تعاون تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ یہاں پر فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست، ایک چیز تو خدا کا یہ انعام ہو۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور وہ کہتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ جب امرتسر سے چلتے ہیں، اس وقت امرتسر میں رہتے تھے ہندوستان، حضرت فرماتے یہ امرتسر سے چلتے ہیں تو ان کا نور اور ان کی برکتیں یہاں مجھے محسوس ہوتی ہیں۔ ایک دن بغیر کسی وجہ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، اسٹیشن پہ پہنچے تو لوگ حیران تھے کہ حضرت کیوں چلے گئے، کوئی اطلاع نہیں، کچھ نہیں۔ تو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اترے تو فرمایا مفتی صاحب آپ وہاں سے چلتے ہیں جب تو میرے دل میں وہ نور پڑتا ہے، آپ کے اثرات میرے ذہن میں آتے ہیں، دل پہ پڑتے ہیں، میں اس لیے آیا۔ اور مفتی صاحب کہنے لگے ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بیمار ہو گئے، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو ایک دن کہنے لگے کہ حضرت میں سوچتا ہوں کہ ساری زندگی سجدہ کروں اور اللہ کی صرف اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہوں کہ آپ سے تعلق نصیب ہو گیا، تو کوئی حق نہیں ادا ہو سکتا پھر۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آپ کو تو یہی سوچنا چاہیے۔ مطلب یہ تھا تربیت کے لیے فرمایا کہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ مومن ایسے دوست اس کو مل جائیں جو دین میں اس کے مددگار ثابت ہو۔ اور دوسری چیز امر بالمعروف، تیسری چیز نہی عن المنکر، یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ تین ہو گئیں، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ 5 ہو گئیں، اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 6 چیزیں جن میں پوری ہو جائیں، اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں سیرحمہم اللہ، اللہ ضرور ان پر مہربانی کرے گا۔ سین جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور ایسی بات ہو جائے گی، یہ مستقبل کے لیے نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے یہاں استعمال کیا گیا کہ یرحمو، اللہ ان پر رحم کرے گا ہی کرے گا، ہر حال میں خدا ان پر مہربانی کرے گا۔ اللہ کو اتنا مومنوں پر اعتماد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید سے یہ بات کی ہے کہ ضرور تم پر میری رحمتیں ہوں گی، یہ کام تم کرتے رہو، ان کاموں میں کوتاہی نہ کرنا، ہماری رحمتوں میں کمی نہیں۔ ان اللہ عزیز، اور اللہ بڑا غالب ہے۔ یہ منافق جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کی شرارتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بڑا غالب، حکیم، حکمت کے ساتھ یہ دنیا چل رہی ہے۔ کیوں اس نے چھوٹ دی ہوئی ہے؟ ایک دم سے اس کا عذاب ان کافروں پر کیوں نہیں آ جاتا؟ مومنوں کو کیوں ستانے کے لیے اللہ نے انہیں چھوڑ رکھا ہے؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔